ٹوٹا جو دل تو ہوئے پتھر۔ رائٹر ہے ایمان محمود۔ تم نے اتنے سالوں میں اتنے پیسے خرچ نہیں کیے جتنے آج ایک دن میں کر دیے ہیں۔ اتنی مہنگی پارٹی دی ہے، ماننا پڑے گا، صدف نے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ تم جانتی نہیں ہو صدف، یہ ڈگری میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یشفا نے اپنی سہیلی سے کہا۔ صدف اور یشفا بیسٹ فرینڈ تھیں۔ یشفا کی واحد دوست صرف صدف ہی تھی۔ آج یشفا نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ یشفا ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرنے والی سادہ سی لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والد نے اس کی ماں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو لے کر ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یشفا نے اپنی ماں کو شروع سے محنت کرتے پایا تھا اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم کا بوجھ اپنی امی پر نہیں پڑنے دیا اور گریجویشن کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی۔ وہ بہت حساس مزاج کی تھی۔ آج پاس ہونے کی خوشی میں اسے صدف کو پارٹی دی تھی۔ اب دونوں آئس کریم کھانے کے بعد ہی گھر جاتی، جو کہ یشفا کی پسندیدہ تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ آئمہ نے آفس کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا۔ کم آن، آلیان نے فائل پر نظر ہٹائے بغیر کہا۔ سر میں بھی آ جاؤں؟ میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، آئمہ نے کہا۔ آلیان نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ آئمہ شارٹ کرتے اور پینٹ پہنے ہوئے تھی۔ سر؟ وہ کیا؟ بعد میں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ آؤ کم آن، میں جانتا ہوں تم سب لڑکیاں کتنے انتظار میں رہتی ہو میرے ساتھ جانے کے لیے۔ اوکے سر، چلیں؟ آئمہ بیچ میں چاہتی تھی کہ وہ اسے روکے، کیونکہ وہ ڈیلی آفس کی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈنر پر جاتا تھا اور شاپنگ بھی کرواتا تھا۔ وہ جتنا امیر تھا اتنا ہی شاہ خرچ بھی اور اتنا ہی دل پھینک بھی۔ اس کے خیال سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو خریدی نہ جا سکے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اسے آج تک محبت ہوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کی محبت اپنے آفس کی لڑکیوں کی اپنے لیے دیکھی تھی، اسے محبت بکاؤ ہی لگتی تھی۔ یشفا جانی اٹھ جاؤ میری جان، آج انٹرویو بھی ہے تمہارا۔ سیدہ نے اس پر سے کمبل اٹھایا۔ ماما اٹھ رہی ہوں نا؟ یشفا نے دوبارہ کمبل کھینچا۔ اٹھو جان، نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ لے اٹھ گئی آپ کی جان۔ یشفا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا بچہ جلدی سے نماز ادا کر لو۔ اوکے امی جان۔ یشفا نے کمبل ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دیکھنا نگہت حسن بہت لکی سمجھتی ہے خود کو، سیدہ بیگم نے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ نگہت نے پوچھا۔ نگہت مکان مالک جو ان کے ساتھ ہی رہتی، میری بیٹی جتنی تابعدار ہے نا، ایسی کم ہوں گی لڑکیاں۔ دیکھیں آنٹی، لکی تو میں بھی ہوں، حسن نے کہا جو جانے کب سے سیدہ بیگم کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ وہ بخلا ہٹ میں اپنی بیٹی کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اچھا تو آپ کو میری تعریف ہضم نہیں ہوئی؟ یشفا کمرے سے باہر آتے ہوئے بولی۔ ارے لکی تو میں تب سے ہوں جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، آپ بس رخصت کر کے آنٹی اور لکی کر دیں گی مجھے۔ حسن کی بات پر سب کھلکھلا کر ہنسے۔ یشفا اور حسن کے نکاح کو 2 سال ہوئے تھے۔ حسن اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یشفا بھی۔ سر ہم نے انٹرویو لے لیے ہیں، آپ کی سیکرٹری کے لیے 2 لڑکیاں فائنل ہوئی ہیں، ان کا آپ انٹرویو لے لیں، سدرا نے آلیان سے کہا۔ 2 منٹ بعد ایک لڑکی اجازت لے کر داخل ہوئی اور آلیان نے اس کا انٹرویو لیا۔ وہ دکھنے میں پینڈو لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ تو اپلائی کیا تھا مگر اسے کب اور کیسے یوز کرنا ہے یہ بیچاری نہیں جانتی تھی۔ آلیان نے اسے بھیج کر نیکسٹ کو بلایا۔ اب کی بار کمرے میں داخل ہونے والی لڑکی نے پینٹ، ٹراؤزر اور قمیض پہنی تھی، دوپٹہ پھیلا کر لیا تھا، میک اپ کے لیے بس لپسٹک لگائی تھی، وہ بھی لائٹ تھی۔ وہ سلام کر کے بیٹھی۔ آلیان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کا سفید رنگ اس وقت لائٹ کر رہا تھا اور سچ تھا اس کی سادگی میں بھی اٹریکشن تھی۔ سر فائل؟ یشفا نے فائل دی۔ اوکے، یو آر اوکے فار دس جاب، آلیان نے مسکرا کر کہا۔ لیکن سر آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ مس یشفا، آپ کو میں نے سلیکٹ آپ کے کانفیڈنس پر کیا ہے۔ تھینک یو سر، ڈیٹیلز آپ کو سدرا بتا دیں گی۔ ناؤ گو۔ آلیان کے کہنے پر وہ باہر چلی گئی۔ امی آپ نے میڈیسن کیوں نہیں لی؟ آلیان مسز جاوید سے بولا۔ تم کدھر تھے؟ روز لیٹ گھر آتے ہو، جانتے ہو میری دوست بتا رہی تھی کہ تم روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر
کہا نا، انہوں نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں نے سائڈ پہ ہاتھ رکھا۔ امی سو جائیں، آپ میں صبح ملوں گا۔ وہ نظر چرا گیا۔ اوہ اچھا، تم میرے لیے آپ بہو لے آؤ نا، بور ہو گئی ہوں میں اب۔ عادل بھائی کی شادی کر لی نا، آپ بس کریں۔ وہ چڑ گیا۔ دو ہی تو بچے ہیں میرے، دونوں کی ہی کروں گی۔ علیان، علی تم بھی آرام سے مان جاؤ۔ وہ پیار سے بولی۔ کیسے بتاؤں امی، آج کل کی لڑکیوں کو تو بس پیسہ چاہیے، اب مجھے شادی کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی میرے آفس کی لڑکیاں میرے ایک دفعہ کہنے پر ڈیٹ پہ نکل جاتی ہیں۔ ایسی بیوی میں نہیں چاہتا، کل کو مجھ سے زیادہ امیر دیکھا تو چھوڑ جائیں گی۔ مجھے نفرت ہے محبت سے اور ان لڑکیوں سے، جھوٹی مکار اور دھوکے باز۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یشفا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تم نے جانا نہیں؟ علیان نے دیکھا تو سب جا چکے تھے، وہ اکیلی کام کر رہی تھی۔ یشفا نے علیان کو دیکھ کر دوپٹہ سر پہ لیا۔ سوری سر، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں ڈراپ کر دوں گا۔ نو نو سر، میرے ہسبینڈ آ رہے ہیں لینے۔ یشفا نے فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیں لینے؟ اچھا، تم شادی شدہ لگتی نہیں۔ سر ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اوہ اچھا۔ علیان اونچا ہنس کر بولا۔ جی سر، وہ شرمندہ ہوئی۔ پسند کی شادی ہے؟ علیان نے پھر پوچھا۔ جی سر، ان کی طرف سے۔ اوہ پلیز، تم لڑکیاں مانتی کیوں نہیں کہ تم لوگ بھی پیار کی شادی کر سکتی ہو؟ علیان کو کوفت ہوئی۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ امیر ہے وہ؟ پھر سوال آیا۔ جی سر، اپنا گھر ہے، میرے لیے جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہے۔ اوکے، ایک ایڈوائس دوں؟ اس نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا، بلکہ سوال مزید پوچھ لیا۔ زیادہ دکھاوا مت کیا کرو، جو اندر سے ہو وہی دکھایا کرو۔ علیان بے جھجک بولا۔ سر میں چلتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ کتنا پاگل ہے، کیا بول رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک تو ہمارا سٹاف اتنا فری ہے، اس سے کیا کروں؟ وہ سوچتی ہوئی چلی گئی۔ سر یہ فائل۔ یشفا یکدم کمرے میں داخل ہوئی۔ علیان کے ہاتھ میں سدرا کا ہاتھ تھا۔ سدرا نے ایک دم پیچھے کیا۔ یشفا تو بس ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ تمیز نہیں ہے تم میں، علیان نے اونچی آواز میں کہا۔ I'm sorry سر، وہ گھبرا کر باہر نکل گئی۔ تم میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، اور اب کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ علیان نے سدرا سے کہا۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ وہ غصے میں بہت ہی روڈ ہو جاتا تھا۔ 5 منٹ بعد علیان نے باہر کال کی۔ یشفا کو بھیجو اندر۔ علیان نے باہر کال کی اور 2 منٹ بعد یشفا اندر داخل ہوئی۔ اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یس سر، وہ ڈر کر بولی۔ دیکھو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ تم نے غلط حرکت کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے اور سدرا کے درمیان کچھ ہے تو اب آفس میں ایسے ہمیں انکمفرٹیبل نہیں کر سکتے۔ وہ آہستہ بولی مگر لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی؟ اور کیا مطلب ہے میرے اور سدرا کے درمیان؟ اس آفس میں جتنی لڑکیاں ہیں 70% میرے ساتھ ڈیٹ پہ، شاپنگ پہ اور ہوٹلز میں جا چکی ہیں۔ ان سب کے تو مجھے نام بھی نہیں پتہ۔ اور جو تم ستی ساوتری بنی پھر رہی ہو، ابھی نئی ہو ڈیئر، علیان وجیح انداز میں بولا۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تمہاری شارٹ لیو آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے سسرال والے آ رہے ہیں شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ وہ بولی۔ اچھا، تمہارا شوہر بھی آئے گا؟ علیان نے مسکرا کر پوچھا۔ جی؟ یشفا نروس تھی۔ علیان نے کہکا لگایا اور اگنور کر کے چلی گئی۔ اچھا جاؤ اور سنو پچھلی ایڈوائس یاد۔ امی آپ فکر نہ کریں، کر لوں گا نا شادی۔ علیان چڑ گیا تھا۔ روز کی بحث سے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ شادی تو بس اب کرنی ہی پڑے گی تو یہ توبہ کرو، 30 تک تو پہنچ جاؤ گے تم 2 سال بعد، مسز جاوید بولی۔ امی آپ سے مجھے بہت محبت ہے، میں شریک نہیں کرنا چاہتا کسی کو اس محبت میں۔ وہ ان کے گلے لگا۔ ان کو مسکے مت مارو، میں لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی اچھی ملی تمہاری شادی کر دوں گی۔ وہ ساڑی کا پلو پکڑتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد کا نقصان آپ اٹھائیں گی، علیان نے انہیں چھیڑتے کہا، اور وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ سب سے زیادہ محبت اسے صرف اپنی ماں سے تھی۔ سب سے زیادہ شاید غلط ہوگا، بس وہ کرتا ہی 2 لوگوں سے محبت تھا، ایک خود سے اور دوسرا ماں سے۔
یشفا بات سنو، آلیان چلاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ یس سر، وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ تمہاری شادی فکس ہو گئی اور تم 1 منتھ کی چھٹی پہ جا رہی ہو؟ سر آپ کو بتایا تھا میرا نکاح ہو چکا ہے۔ پر تم نے ابھی تو جوائن کیا ہے۔ سر ڈونٹ تھنک کہ میں جاب چھوڑ دوں گی۔ پکا؟ آلیان نے کہا۔ یس سر پکا، پرومس۔ آلیان نے ہاتھ بڑھایا۔ جی میں چلتی ہوں۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پھر اس کے ہاتھ کے اوپر۔ یشفا تو ڈر ہی گئی تھی۔ اس کو لگا کہ جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اوہ ہو بیبی، ڈونٹ بی سو شائے۔ آلیان اس کا ہاتھ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ سر میں چلتی ہوں۔ یشفا نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر آفس سے اسے جاتا دیکھ کر مسکرایا۔ آلیان تم کب تک کسی نہ کسی کا پیچھا کرتے رہو گے؟ شادی کر لو نا، آئمہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کسی بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میں جب بھی شادی کروں گا تم سے نہیں کروں گا، ڈونٹ وری، اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوہ تم کتنی آسانی سے بات کر دیتے ہو، کوئی کیا سوچے یہ بھی نہیں سوچتے۔ آئمہ نے موڈ بنایا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تم نیکسٹ میرے ساتھ نہیں آؤ گی، آئی ڈونٹ کیئر۔ یار تم تو عجیب ہو، وہ حیران ہوئی۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ میری تلاش اب ختم ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ آئمہ بمشکل مسکرائی۔ یشفا؟ آلیان کی بات پر اسے جھٹکا لگا۔ کیا جانتی ہو؟ جب وہ پہلے دن میرے آفس آئی تو مجھے بہت خوبصورت لگی۔ اس کی باتیں، جس محبت سے وہ مجھے سر کہتی ہے۔ یار، آلیان مسکرایا، پر اس کی تو شادی ہونے والی ہے۔ وہ جو ان 25-26 سال کی لڑکی تھی اور خوبصورتی سے زیادہ آپ نے خود کو اچھا رکھا ہوا تھا۔ میں کیا کروں؟ میں اس کے شوہر امیر ہوں ڈیئر، وہ کبھی یہ خود پسند انسان بھی کبھی سمجھ نہیں آتا، جتنا خوبصورت ہے سڑوں بھی اتنا ہی ہے۔ آئمہ نے سوچا۔ آفٹر 2 days۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے آج آفس میں یشفا کو بولا کہ شادی کے لیے کہا تھا۔ ہاں تو دیکھو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہارے شوہر سے زیادہ امیر بھی ہوں، تمہارے پاس نا کا جواز ہی نہیں۔ آر یو اوکے؟ آپ بھی اس لڑکی سے بات کر رہے ہیں جس کی کچھ دنوں میں شادی ہونے والی ہے۔ کتنے خود پسند انسان ہیں آپ ذرا میرے کلوز ہونا چاہ رہے ہیں تو میں نے آفس سے جلدی گھر جانا شروع کر دیا۔ اور آپ نے کتنا کچھ سوچ لیا۔ یشما کا دل کر رہا تھا اس انسان کا سر پھاڑ دے۔ ہاں واٹ اے جوک۔ تمہارے نام سے میں تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا جان، آلیان نے اسے چھیڑا۔ میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں، وہ بولی۔ آپ نہیں چھوڑ سکتی، آپ نے سال تک ادھر کام کرنے کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جو اس آفس کا ہر فرد نوکری کے وقت کرتا ہے۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں آپ کو دیکھ لوں گی۔ ہاں ضرور۔ پھر ہاں بھی تو کرنی ہے، آلیان نے کہا۔ سر آج میری مہندی ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ سب آفس کے لوگ چھٹی کر گئے ہیں، یشفا نے کہا۔ وہ آلیان کی سیکرٹری تھی، اس وجہ سے وہ سب سے لیٹ چھٹی کرتی تھی کیونکہ اس کا کام زیادہ ہوتا تھا۔ چلو میں چھوڑ دوں گا، آلیان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی یشفا اس کے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور یشفا کو لگا تھا وہ سمجھ گیا ہے کہ یشفا اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان 2 ہفتوں میں اس نے یشفا سے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ یشفا نے اسے انویٹیشن کارڈ دیا اور اپنے لیے بھی لیا تھا۔ یشفا نے اس لیے اس پہ بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ حسن سے بہت محبت کرتی تھی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ وہ خوش تھی۔ وہ اپنے گراؤنڈ میں رکی تھی، نہ گھر جانے کس کا تھا۔ یشفا کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی، خیالوں میں کھوئی تھی کہ اچانک گاڑی رکی۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ اچانک بولی۔ اندر آؤ، کچھ دکھانا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا۔ یشفا بھی اس کے پیچھے اتری اور اس کے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، چھوٹا تھا مگر نفیس سجا ہوا تھا۔ سر یہ کس کا گھر ہے؟ میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ یہ 3 دن کے لیے تمہارا گھر ہے، اوکے، اور تم ادھر رہو گی؟ مطلب؟ یشفا نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے نہ کی ہے نا، اب تم 2 دن یہاں رہو گی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
بس تم یہاں رہو گی، پھر جب تم 2 دن بعد گھر جاؤ گی تو تمہارے گھر والوں نے تمہیں اپنا لیا، تمہارے شوہر نے اپنا لیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اگر نہ اپنایا تو بھی میں اب شادی نہیں کروں گا تم سے، کیونکہ مجھے اب تم سے نفرت ہے، تم بہت جھوٹی اور فیک ہو۔ عالیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگتا تھا کہ یشفا فیک ہے، کیونکہ آج تک اتنی اچھی لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے عالیان، میری شادی ہے کل، اگر میں گھر نہ گئی تو کوئی نہیں سمجھے گا، مجھے میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، سب مجھے غلط سمجھیں گے، میں رسوا ہو جاؤں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ پلیز، وہ منت کر رہی تھی۔ اوہ اچھا، جو شوہر کی تعریف کرتی تھی نا تم، 2 دن بعد تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، سمجھی تم؟ اب دیکھنا اس کا پیار کھل کے سامنے آتا ہے، اگر یہ بات ہے تو دیکھنا وہ مجھے تب بھی قبول کرے گا، اور میں کیوں کروں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی؟ تم نے لڑکیوں کو کھیل سمجھا ہے؟ میں کوئی ایری گیری نہیں ہوں جو تمہارے پیسے پر مر جائے، تمہیں مجھے جتنے دن رکھنا ہے رکھو، مجھے میرے شوہر پر بھروسہ ہے، وہ تم جیسا گھٹیا نہیں ہے، یشوا چلا کر بولی۔ اوکے، پھر رہو یہاں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ آفٹر 2 days، چلو آج میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں، اب پھر تمہارا تماشا دیکھوں گا، عالیان نے صبح صبح آتے ہی اسے بلا کر کہا، جو دیوار سے ٹیک لگا کر سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھی تھی۔ 2 دن وہ بس کھانا دینے آتا تھا اور اسے ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا جہاں اس کے سوا کوئی اور نہیں آتا تھا۔ آتا بھی کون؟ واچ مین کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یشفا نے 2 دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، کھاتی بھی کیسے؟ گھر میں سب دلہن کے انتظار میں تھے اور وہ یہاں تھی۔ کمرے میں ہر آسائش تھی، مگر وہ ادھر ہی ٹیک لگا کر بیٹھی رہی تھی اور روتی رہی تھی۔ عالیان کو تو کہا تھا کہ کچھ نہیں بگڑے گا، مگر اس کے اندر ڈر تھا۔ اس نے اٹھ کر آنسو صاف کیے اور ساتھ چل پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے گھر کے دروازے پر تھے۔ اس نے ہمت کر کے قدم گھر میں رکھا۔ عالیان اس کے پیچھے آیا۔ امی، لڑکھڑاتی آواز میں یشفا نے کہا۔ اس کی ماں جو نہ جانے اس کے انتظار میں باہر صحن میں کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ یشفا، یشفا میری جان، میرا بچہ، کدھر تھی تم؟ انہوں نے اس کے گال چوم کر پیچھے کھڑے عالیان کو دیکھا۔ تم اس کے باس ہو نا؟ انہوں نے پہچان لیا۔ جی، اور یہ 2 دن سے میرے ساتھ ہی تھی۔ اس کی آواز اس کی ماں کو حیران کر گئی تھی۔ عالیان چلا گیا۔ یشفا، گھر میں سب تمہاری شادی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور جاتے جاتے 100 باتیں سنا کر گئے ہیں، اور تو اس کے ساتھ تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی غلط نہیں تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ آہ یشفا، تم اس آدمی کے ساتھ تھی، تم نے کیا کر دیا؟ ہائے، لوگ آگے ہی تیری باتیں کر رہے ہیں، اب کیا کہوں میں؟ نگہت نے اونچا اونچا کہنا شروع کر دیا۔ میری بات تو سنو آپ لوگ، وہ بے بسی سے بولی۔ تو نے جو کرنا تھا کر لیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ نگہت نے کہا۔ ٹیبل پہ پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ حسن کا فون دیکھتے ہی یشفا نے اٹھایا۔ ہیلو حسن، میری بات سنو، اس نے فون کان سے لگاتے ہی کہا، مگر دوسری جانب سے وہ جو بول رہا تھا یشفا کو چپ کروا دیا۔ فون کان سے لگا کر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ماں کو دیکھا، جو چپ چاپ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ کب آ رہا ہے رخصتی کرنے؟ نگہت بولی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے آنٹی۔ وہ حیران تھی، بس آنسو ٹپک رہے تھے۔ کیا؟ نگہت نے کہا، اور سدرا یکدم نیچے گر گئی۔ امی، یشفا چلائی۔ آنٹی، امی کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں مجھے؟ میں کتنی اکیلی ہو جاؤں گی، انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ یشفا نے نگہت کے گلے لگ کر کہا۔ آج سدرا کو اس دنیا سے گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ یشفا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ یشفا، تم سے ایک بات کرنی تھی، نگہت آہستہ سے بولی۔ جی؟ یشفا نے ان کے چہرے کو دیکھا، وہ محلے والے باتیں بنا رہے ہیں۔ تم، نگہت نے نظر چراتے کہا۔ اسے پھر سے چلی جاؤ پلیز، میرے لیے مشکلات مت کھڑی کرو۔ میں کہاں جاؤں گی آنٹی؟ وہ دکھ سے بولی۔
میں نہیں جانتی، بس تم صبح تک چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نگہت آنٹی ایسا کریں گی، مگر وہ مجبوری سمجھتی تھی ان کی۔ وہ اپنی زندگی اس کے لیے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس کو اس کے پیار نے چھوڑ دیا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سوچتی رہی، پھر اس نے کچھ سوچ کر پیج لیا اور ایک خط لکھا۔ صاحب جی، کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے، چلیں۔ عالیان کمرے میں تھا جب نوکر نے اسے آ کر پیغام دیا اور اس کے ساتھ گیسٹ روم میں آیا۔ وہ ادھر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ بیٹا، یہ تمہاری دوست آئی ہے، تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تم اس سے شادی کر لو، مسز جاوید نے کہا۔ عالیان اب تک صوفے پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بہت سادہ حلیے میں تھی۔ یشفا، عالیان نے پکارا، اب کوئی بہانہ نہیں، بہت تنگ کر لیا میری بہو کو، اب رات کو نکاح ہے آپ کا، بس، اور اب تم جاؤ، مسز جاوید نے حق سے کہا۔ عالیان نے کمرے میں داخل ہو کر اپنا کوٹ پھینکا اور کاؤچ پر بیٹھا سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو اس وقت اس کی بیوی تھی۔ ریڈ لہنگے پہ گولڈن جیولری پہن کر وہ ہائی میک اپ سے سجی ہوئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، ہاں؟ وہ غصے سے بولا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، سخت نفرت۔ نفرت کی انتہا بھی نہیں ہے، کتنی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیوں آئی ہو میرے پاس، ہاں؟ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے بس اور بس ماں کے لیے شادی کی، کیونکہ تم سے نہیں تو کسی اور سے کروا دیتی، اور میں اپنی ماں کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی؟ جانتے ہو میں کیوں آئی ہوں تمہارے پاس؟ تم نے مجھ سے محبت کی اور مجھے رسوا کر دیا۔ میری محبت پوری نہیں ہوئی، مگر تمہاری محبت میں پوری کروں گی۔ عالیان، سب بھول جاؤ۔ وہ پیار سے بولی، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، یو چیپ گرل۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ نئی نویلی دلہن اسے جاتا دیکھتی رہی۔ امی گئی؟ عالیان نے ماں سے پوچھا۔ السلام علیکم، آج جلدی اٹھ گئی؟ جی بالکل، میری بیٹی نے مجھے اٹھا کر ناشتے کے لیے بلایا ہے، وہ فخر سے بولی۔ بابا، واہ واہ، امی آپ بھی نہ؟ میں نے سوچا یہ جناب پتہ نہیں کب بیدار ہوں۔ ہم بھوکے کیوں رہیں؟ وہ کچن سے مسکراتی ہوئی آ کر بولی۔ ریڈ شرٹ، کامدار اور ریڈ ہی چوڑی دار شلوار کی ہے۔ وہ اپنے بال کھولے آگے کو کیے۔ میں نے آپ کی پسند کی حلوہ پوری بنائی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اٹھ کر جانے لگا تھا کہ امی چلیں ہم بھی روم میں چلتے ہیں، ہمیں بھی نہیں ناشتہ کرنا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ یشفا کی بات پہ وہ رکا۔ یشفا نے منہ بنا کر کہا، چلیں امی کھانا کھا لیں اکٹھے۔ عالیان بیٹھ گیا۔ یشفا اور مسز جاوید دھیرے سے مسکرائی۔ میں آئی کم ان سر؟ یشفا نے آفس کے دروازے پر آ کر کہا۔ کم آن۔ عالیان نہیں جانتا تھا کون آیا ہے، اس نے لیپ ٹاپ سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ ہسبینڈ جی ٹائم دیکھیں، اور آپ کو اتنی کالز کی، میں پریشان ہو رہی تھی تو خود آ گئی، یشفا نے کہا۔ عالیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ چڑ گیا۔ اپنے ہسبینڈ کو لینے جس کی بیوی گھر اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ آفس میں ہے، یشفا کہتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، ہاں؟ تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے، میں جانتا ہوں تم کو اچھے سے، نکل جاؤ میں آ جاؤں گا۔ وہ اٹھ گیا۔ عالیان، ہم سب بھول کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، میں آپ کو ہر خوشی دینا چاہتی ہوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ عالیان کا ہاتھ پکڑا۔ جاؤ یہاں سے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، آپ آ جائیں گے نا گھر؟ یشفا نے پھر پوچھا، اور جواب نہ پا کر چلی گئی۔ وہ پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ڈھیٹ شخص نہیں آیا تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ باہر ہی ہال میں صوفے پر سو گئی تھی۔ گھر آتے ہی اس کی نظر یشفا پر پڑی۔ مجھے معاف کر دو یشفا۔ عالیان نے یشفا کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ یشفا نے کہا، تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا، اور میں تمہیں معاف نہیں کر سکا۔ آج کے بعد میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، ہر غلط کام چھوڑ دوں گا۔ دیکھنا، میں کبھی کسی اور لڑکی سے نہیں ملوں گا، صرف تم اب میری زندگی میں بھی رہو گی۔ پیار دوں گا تمہیں اتنا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عالیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں تمہیں ایسا بنا دوں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یشفا نے مسکرا کر کہا۔ آفٹر 1 ایئر، جانتی ہو یشفا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی بدل گئی ہے، اور اب یہ بیٹی دے کر تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔
جانتی ہو نا، اس بچے کے بارے میں ہم نے کتنے خواب دیکھے ہیں۔ اب ہمارا رشتہ مضبوط اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی اٹھائی ہوئی تھی اور یشفا سے باتیں کر رہا تھا۔ آلیان، ہماری بیٹی بہت پیاری ہے، میں اس پہ برے لوگوں کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی، دیکھنا۔ یشفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، اس کا نام کیا رکھیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ یشل، آلیان بولا۔ جانتی ہو یشفا، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسی ہو، بالکل تم۔ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ مجھ جیسی ہو۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ بہت اسٹرانگ ہو۔ مائی لو، مجھے یہ تم جیسی لگتی ہے۔ بلیک کرتا اور وائٹ شلوار پہن کر، بال ہمیشہ کی طرح ایک سائڈ سے پیچھے کر کے ہلکے سے کھڑے کیے تھے، پنک کمبل میں لیٹی اپنی شہزادی کو اٹھائے ہوئے وہ ایک کمپلیٹ انسان لگ رہا تھا، وجیح انداز کا مالک جس کی زندگی یشفا کی آمد سے کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ یشفا اٹھ جاؤ، مجھے آفس جانا ہے۔ آلیان نے لیٹے ہوئے یشفا کو اٹھایا، مگر وہ ادھر نہیں تھی۔ آلیان نے اٹھ کر پردے ہٹائے۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہی اٹھ گئی ہوگی۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ باہر جانے لگا کہ اچانک اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے خط پر نظر پڑی۔ وہ اس کی سائڈ پہ پڑا تھا۔ اف، یہ لڑکی سرپرائز بہت دیتی ہے۔ آلیان نے مسکرا کر خط پکڑا۔ مسٹر آلیان، آپ نے میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میری ماں یہ دنیا چھوڑ گئی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے مالک مکان نے بھی آج مجھے جانے کا کہہ دیا ہے۔ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب سے تمہاری زندگی خراب کرنی ہے، جس طرح تم نے میری کی ہے۔ میں اب تم سے شادی کروں گی، اور جب تمہاری اولاد ایک بیٹی ہوگی نا، پھر تمہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، تاکہ پوری زندگی تم اپنی بیٹی کو اپنے جیسے آلیان علی سے بچاتے رہو۔ اب میں تمہیں پیار کی موت ماروں گی۔ آلیان حسن تمہاری یشفا۔ آلیان نے جلدی سے بیڈ پہ دیکھا جو اس کی بیٹی کا تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ آلیان نے خط کی دوسری طرف دیکھا۔ وہ خط میں نے 1.5 سال پہلے لکھا تھا، جب میں نے اپنی مالک مکان سے کہا کہ مجھے بس ایک رات اس گھر میں رہنے دیں، اور آج 1.5 سال بعد میں اس کا اگلا حصہ لکھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی، مگر نہیں۔ جب میں ماں بنی ہوں تو محسوس کیا کہ نہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آلیان، تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی، آج میں تم سے تمہاری بیٹی چھین رہی ہوں۔ تم تڑپو گے اس کے لیے، جیسے میں اپنی ماں کے لیے تڑپی ہوں جب جب انہیں یاد کیا ہے۔ جب تم سے شادی کی تب سے جانتی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا تھا۔ جب جب تمہارے ساتھ تھی، مجھے جتنی تکلیف ہوتی تھی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ میں تم سے آج بھی شدید نفرت کرتی ہوں، اور اب تمہاری بیٹی میرے پاس، جب اس کی زندگی میں کوئی آلیان علی آئے گا نا، تو تم اسے بچانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوگے۔ کبھی بھی میرے اندر تمہارے لیے تھوڑی سی محبت آتی تھی نہ، تو نفرت کو میں بڑھا لیتی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے کہ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے کھوکھلا بنا دیا۔ جو یشفا تم سے نفرت کرتی ہے، اس کو بھی تم نے ہی بنایا ہے۔ ہو سکے تو ہمیں بھولنا مت۔ تمہاری یشفا۔ خط مکمل ہو چکا تھا۔ آلیان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی، آج پہلی بار وہ رویا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ یکدم چکرا کر گرا۔ مسز جاوید نے یشفا کا خط پڑھ لیا تھا، مگر آلیان کو ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی۔ مسز جاوید اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے ان 1.5 سال میں جتنا اپنے بچے کو خوش دیکھا تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے اس حالت میں ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یشفا، آلیان نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ آلیان، مسز جاوید آگے بڑھی، مگر یشفا، یشل کو مجھے دے دو نا۔ آلیان نے پاس صوفے کی طرف دیکھ کر کہا۔ مسز جاوید اس کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، چلو ہم لوگ گھومنے چلتے ہیں، میں تمہیں راضی کر لوں گا، دیکھنا۔ اچھا چلو نا۔ وہ نہ جانے کس کو اٹھا رہا تھا۔ آلیان، مسز جاوید
اس کے پاس آ کر بولی جو صوفے کے پاس کھڑا تھا، امی دیکھیں یہ مجھ سے ناراض، اچھا آپ باہر جائیں، میں اسے راضی کر لوں گا، سمجھا کریں، کان پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر معافی مانگتے ہوئے آپ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکیں گی نا؟ بابا اچھا اب جائیں۔ مسز جاوید اس کے کہنے پر باہر نکل کر کھڑی ہوئیں۔ عالیہ نے دروازہ بند کر دیا۔ آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھیں۔ اچھا معاف کر دو ایشل، بڑی ہو گئی تو اپنے بابا سے تمہیں کبھی ناراض نہیں ہونے دے گی۔ عالیان کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھیں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔